اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ محترم کنوینر جناب خالد مقبول صدیقی بھائی، یہاں پر رابطہ کمیٹی کے تمام ذمہ داران، سوشل میڈیا کی انچارج سبین غوری بھائی، ان کی کمیٹی کے تمام ذمہ داران، اور یہاں پہ تمام ایکٹیوسٹ جو آئے ہوئے سوشل میڈیا کے، پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا کے آئے تمام دوستوں، اور جہاں جہاں ہماری آواز جاری ہے، سب کو السلام علیکم۔ میں سب سے پہلے راشد بھائی کو اور آسیہ باجی کو کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ایک بہت ہی ٹیڈیس پروسیس کے بعد یہ ٹیم نکالی ہے اور بہت محنت کی ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ یہ سارے لوگ بروئے کار آئے ہیں اور اس کو انشاءاللہ تعالیٰ اس ٹیم کو اور مضبوط کرنا ہے، اور مجھے بہت امید ہے کہ جس طرح کی ہماری ایکٹیویٹیز رہی ہیں اور جتنا آپ لوگوں کے پاس تجربہ اور آپ میں انرجی ہے، آپ بہت اچھا کریں گے سب لوگ۔ میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ MQM بہت آسان MQM ہے، آپ نے مشکل MQM دیکھی نہیں ہے، اور اللہ نہ کرے آپ کو اس MQM کے اس مشکل MQM سے گزرنا بھی پڑے، اس کے سائے سے بھی گزرنا پڑے۔ آج آپ خالد مقبول صاحب کی تقریر سن کر جائیں گے تو گھر پر رینجرز نہیں آئے گی اس کے بعد کہ آپ کس کی تقریر سن کر آئے ہو، پولیس نہیں کودے گی گھر پہ، صبح اپنے گھر پہ رات میں اپنے گھر پہ سو گے، صبح اپنے گھر سے اٹھو گے۔ آج اس شہر سے نوجوان لاپتہ نہیں ہو رہا، آج جیلوں میں لوگ نہیں جا رہے، آج شودا قبرستان میں تالے پڑے ہوئے ہیں۔ آج آپ کو کسی علاقے سے گزرتے ہوئے سوچنا نہیں پڑتا کہ یہ کس کا علاقہ ہے، ہمیں یہاں سے گزرنا بھی چاہیے یا نہیں گزرنا چاہیے۔ تو یہ بہت آسان MQM ہو گئی ہے، بہت آسان، اور اس کے لیے اس MQM نے بڑی قربانی دی ہے پچھلے 7 سالوں میں۔ آج جو لوگ اس جگہ موجود ہیں، یہ حالات ہمیں تھال میں سجا کر نہیں ملے، اس حالات کے لیے بڑی کوششیں، بڑی تہمتیں لینی پڑی ہیں، بہت کچھ سہنا پڑا ہے، جب جا کر آج ہم یہاں پر پہنچے ہیں۔ تو یہ جو آپ کے پاس آج والی MQM ہے، یہ بہت آسان MQM ہے، اور اس MQM میں بھی اگر کوئی پرفارم نہیں کر پا رہا تو اس میں کسی اور کا قصور نہیں ہے صرف اس کے علاوہ، اس لیے کہ بہت زیادہ کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے، کوئی آپ کو چیلنجز کا سامنا نہیں ہے، بہت سارے لوگوں کی قربانیوں کی وجہ سے ہمیں آج، بہت سارے پیور خالص خون کی وجہ سے ہمیں آج یہ دن ہم اور آپ یہ سانسیں لے رہے ہیں، یہ دن ہمیں نصیب میں آئے ہیں۔ تو اس MQM کو بہت سارے ہزاروں جوانوں کے خالص خون کی قربانی، ان کے اس خون کے سلے کے نتیجے میں ہمیں جو آج یہ لمحات ملے ہوئے ہیں، ہمیں اس پر رک کر ایک لمحے کے لیے سوچنا چاہیے کہ آیا کہ ہمیں جو یہ اس قربانی کے بعد یہ جو لمحات، یہ موقع، یہ جو سانسیں ملی ہوئی ہیں، ہم اس سے انصاف کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے، ہم اس سے انصاف کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے۔ ہمیں رک کر سوچنا چاہیے اور رک کر ٹھہرنا چاہیے، کیونکہ میرا یہ ایمان ہے کہ ہمیں آج جو مہلت ملی ہوئی ہے، اس مہلت کا ہمیں حساب دینا پڑے گا۔ یہ جن ماؤں کے بچے قربان ہو گئے، جن چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کے باپ اس دنیا سے چلے گئے، بہنوں کے سہاگ اجڑ گئے، ہزاروں ماؤں نے جن کی عمریں ایسی تھی کہ ان کے بچے ان کی خدمت کرتے، ان ماؤں نے، ان باپوں نے اپنے بچوں کو کاندھا دے کر جوانوں کو قبر میں اتارا ہے۔ اور ہمیں اور آپ کو یہ جو مہلت ملی ہوئی ہے، کیا ہمیں اس مہلت کا حساب نہیں دینا پڑے گا؟ وہ جو لوگ جا کر قبروں میں منو من مٹی تلے جا کر سو گئے، حشر کے میدان میں میرا یہ ماننا ہے کہ ہمارے گریبانوں کو ہاتھ لگائیں گے اگر ہم نے، اور ہمارے گریبانوں کو ہاتھ لگائیں گے اگر ہم نے، تو یہ جو لوگ جا کر قبروں میں منو من مٹی تلے جا کر سو گئے، حشر کے میدان میں میرا یہ ماننا ہے کہ ہمارے گریبانوں کو ہاتھ لگائیں گے اگر ہم نے،
اپنی زندگی میں اس قوم کو، اس شہر کو، اس ملک کو، اس ملک کے غریب مظلوم اور اپنی قوم کے لوگوں کو ہم وہ تعبیر نہ دے سکے جس تعبیر، جس جدوجہد کے راستے میں بہت سارے لوگوں نے اپنی جانیں قربان کر دی. اگر آج ہم ان تمام قربانیوں کو آگے لے کر جا کر کسی منزل پہ نہیں لے جا سکے اور ہم اپنی خدا نخواستہ اس دنیاوی نفسانی خواہشات، شیطانی چکروں میں خدا نخواستہ انوالو ہو کر ہم نے اپنے مقصد کو چھوڑ دیا، میرا یہ ماننا ہے کہ ہمیں اس زندگی، اس مہلت کا حساب دینا پڑے گا. تو ساتھیو، ویری سمپل، آج وہ پریویل کر رہا ہے جو زیادہ سوشل میڈیا پہ جھوٹ بول کر لوگوں تک پہنچ رہا ہے، اور ہم اپنا سچ رکھنے کے بعد، اپنا کانٹینٹ رکھنے کے بعد، اپنی سکسیسفل تاریخ رکھنے کے بعد ہم اپنی بات لوگوں تک نہیں پہنچا پا رہے. ہم اپنی بات لوگوں تک صحیح طریقے سے نہیں پہنچا پا رہے. تو ہمیں آج اگر جس طرح کی محرومیوں کا سامنا ہے، جس طرح کی کہ ظلم کا سامنا ہے، میں اس پر ظالم کو قصوروار ٹھہرانے کے بجائے میں آج کے مظلوم کو اس کا قصوروار ٹھہراتا ہوں. 3 کروڑ کی آبادی ہے، ہر گلی میں چلے جاؤ تو لوگ مسائل کی داستان سناتے سناتے تھکتے نہیں ہیں. لیکن کیا وجہ ہے کہ کراچی کے کسی سڑک پر اس 3 کروڑ کی آبادی جو سب کے سب پریشان ہے، وہ اس میں سے 5 لاکھ آدمی روڈ پر نہیں آتا اپنے حقوق کے لیے، بس جرامے کے لیے نہیں، ایک پتے کو بھی توڑے بغیر کیا اپنی بات کو حکمرانوں کے کانوں اور ملک کے جابر حکمرانوں، خاص طور پر سندھ کے حکمرانوں کے کانوں تک پہنچانے کے لیے ہے 5 لاکھ لوگ جو آ کر روڈ پر خاموشی سے کھڑے ہو سکے؟ آج نہیں ہے. آج اگر 5 لاکھ 3 کروڑ میں سے 5 لاکھ انسان اپنے اوپر ہونے والے ظلم، پینے کا پانی گھر پر آ نہیں رہا، سیوریج کا پانی گھر سے جا نہیں رہا، 15 سالوں سے ایک قطرہ نیا پانی نہیں آیا، جو پانی آتا تھا 15 سال پہلے آج انہیں پانی کی لائنوں پر ہائیڈرنٹ بنا کر اربوں روپے کا پانی ہماری چوری کر کے ہمیں ہی بیچتے ہیں. رات میں لائٹ نہیں، صبح گیس نہیں. آج جس کوٹا سسٹم کو ختم کرنے کے لیے 40 سال پہلے یہ جدوجہد شروع ہوئی، جب 10 میں سے 4 نوکریاں مل جاتی تھی، جب 10 میں سے 4 ایڈمیشن ہو جاتے تھے، اس کو 40 سال پہلے اعلان ہو گیا کہ نہیں مانیں گے اس کوٹا سسٹم کو. آج وہ کوٹا سسٹم اپنے بدترین شکل میں موجود ہے کہ جب 6 نوکریاں دیہاتوں کی ہو جاتی ہیں تو ان 4 نوکریاں جو میری اور آپ کے شہر کی ہیں اس کو بھی پور کرنے کے لیے جعلی ڈومیسائل بنا کر وہ نوکریاں بھی ہمیں نہیں دیتے. کون بات کرنے والا ہے؟ آج 5.25 لاکھ نوکریوں میں سے 1 نوکری کراچی حیدرآباد کی نہیں ہے. آج اس شہر میں دنیا چاند پر جا رہی ہے، ہمارا پڑوسی چاند پر جا رہا ہے، اور جو کراچی کو پاکستان کو پالنے والا شہر ہے اس میں بچے گٹر میں، کھلے ہوئے گٹر میں گر کر مر رہے ہیں. ایک ہی اسکرین پر دونوں خبریں ایک سیکنڈ کے بعد. 1 سیکنڈ پہلے پڑوسی کی خبر ہے کہ وہ چاند پر چلا گیا، اس کے 1 سیکنڈ کے بعد خبر چلتی ہے کہ کراچی کے کھلے ہوئے گٹر ڈھکن نہ ہونے کی وجہ سے 7 سال کی بچی گٹر میں گر کر مر گئی. یہ شہر ہمیشہ سے ایسا نہیں تھا. آج سے صرف 12-13 سال پہلے یہ شہر دنیا کے 12 تیزی سے ترقی کرنے والے شہروں میں شامل تھا. آج یہ شہر دنیا کے 4 ورسٹ لیونگ سٹیز ان دی ورلڈ ہے. لیکن کس کو پورے شہر میں اجتماعی طور پر آ کر اس ظلم کے خلاف جہاد، اپنی آواز، اپنی کوشش کرنے کی فکر ہے؟ اگر نہیں ہے تو میرے ساتھی اس میں میرا اور آپ کا قصور ہے. اور یہی ہمارا ٹارگٹ ہے، یہی ہمارا مشن ہے کہ ہم اپنی سچ بات کو، اپنی یہ اہم کیوں، میں نے آپ سے کئی بات کہ کسی کے پاس کوئی سکسس ماڈل نہیں ہے. ہمارے پاس سکسس سٹوریز کی لسٹ ہے، پوری کانٹینٹ ہے. آج ہم پر ظلم ہوا، مظلوم ہے، لیکن آج پرسپشن یہ ہے کہ ہم ہی ظالم ہیں. جو بھی برا الزام لگانا ہے، جو بھی برے کام ہے، ایم کیو کا نام لو، اس کے اوپر الزام لگاؤ، دنیا یقین کرتی ہے ہمارا قصور ہے.
اپنا قصور ہے، ہم اپنے سچ کو صحیح جگہ صحیح طریقے سے بتا نہیں سکے. لوگ اپنا جھوٹ بیچ کر آج اپنی دکان چمکائی ہوئی ہے، اپنا سارا نظام وہ چلا رہے ہیں. جس دن ہم نے اس گیپ کو فل کر لیا اور اب کوئی یہ گیپ کوئی اور فل کرنے والا نہیں. یہ جو مجمع یہاں بیٹھا ہے، یہ جو کمیٹی ابھی اناؤنس ہوئی ہے، آج کا دور اس ٹویٹر کا دور ہے. آج کا دور اس ٹویٹر کا دور ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے. آپ اگر نہیں کر سکتے، پوری قوم پوری نسل پوری جدوجہد فیل ہو جائے گی. آپ سے بہتر کوئی نہیں سمجھ سکتا، جان سکتا. ہمارا کام آپ کو فیسیلیٹیٹ کرنا، آپ کو پلیٹ فارم دینا، آپ کو گائیڈنس دینا ہے. کام کرنا آپ کا کام ہے. میں یہاں پر آپ لوگوں سے آج ہی یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں بہت معذرت کے ساتھ کہ یہ پرفارمنس بیس کمیٹی ہوگی. سبین باجی سے بھی کہتا ہوں، آپ کے سینئر جوائنٹ سے بھی کہتا ہوں، جوائنٹ سے بھی کہتا ہوں، اور آپ سب لوگ. اور ہم اس کمیٹی میں کوئی ایسا 61 لوگوں کی کمیٹی ہے، 62 لوگوں کی کمیٹی، 61 یا 62 لوگوں کی. اس میں سے اگر 62 لوگوں کی یہ کمیٹی ہے تو ایسا نہیں ہو کہ 61 لوگ کام کر رہے ہو، 62واں کام نہیں کر رہا ہو. ناٹ ایکسیپٹیبل، ناٹ ایکسیپٹیبل. وہ ایک آدمی اگر نہیں ہے، اگر کنٹریبیوشن نہیں کر رہا، بغیر ٹائم لگائے اس سے معذرت کر کے اس کو کمیٹی سے نکالنا ہے. تھینک یو ویری مچ کہیں اور اس کو کہیں کہ تھینک یو ویری مچ. بس جو کام جو پرفارم نہیں کر پا رہا، ٹائم نہیں دے پا رہا، اس کو اس جگہ پہ رہنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم روزانہ اس کے اندر اگر ہمیں چینجز کرنی پڑے، ہم روزانہ چینجز کریں گے. لیکن اس لیے کہ ہم نے اناؤنسمنٹ کر دی ہے، اب یہ ہماری مجبوری ہے. یہاں پر 61 لوگوں کی کمیٹی ہے، 20 لوگ کام کریں. اس کمیٹی میں یہ نہیں ہوگا. اگر 20 لوگ کام کر رہے ہیں تو 20 ہی لوگ رہیں گے. ان تمام لوگوں سے تھینک یو ویری مچ کہیں گے، اس لیے کہ یہ عام جگہ نہیں ہے، عام شعبہ نہیں ہے. میں اپنی وارڈ کو چوز کروں 61 لوگوں کی ٹیم کو سامنے رکھ کر، اور میرے پاس 61 کے بجائے 20 لوگ ہوں، تو میں تو یہ جنگ شروع کرنے سے پہلے ہار جاؤں گا. اور میں نہیں ہاروں گا، یہ قوم ہارے گی، یہ آرگنائزیشن ہارے گی، یہ سب لوگ ہاریں گے. تو یہ ابھی آپ کے سامنے الیکشنز آ گئے ہیں، الیکشن کا یہ ٹارگٹ آ گیا ہے سارا. آپ کو پتا ہے کہ ہم سوشل میڈیا پہ کیمپین چلا رہے ہیں تمام ساتھیوں کو. ہمیں 25,60,000 ووٹ چاہیے شہر میں. وہ 25,60,000 ووٹ کوئی مرکز نہیں ڈلوا سکتا. وہ 25,60,000 ووٹ 10,000 کارکنان، 256 ووٹ ہر کوئی اپنے کرے گا، اپنے ووٹر بنائے گا. اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ وہ 256 لوگ ہر کارکن اس کو ڈلوائے گا. تو کراچی میں 25,60,000 ووٹ کریں گے. اس کیمپین کو ہم نے حصہ بنانا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. اس طرح سے یہ کام چلتا رہا تو آنے والا وقت انشاءاللہ تعالیٰ ہمارا ہے. میں آپ کو خراج تحسین اس بات پہ پیش کرتا ہوں کہ کنوینر نے، آپ نے اس کمیٹی کے بننے سے پہلے آپ ہی لوگوں نے اتنی بڑی سکسیس حاصل ہوئی کی ہے جو پچھلے 40 سالوں میں ایم کیو کا سب سے بڑا کارنامہ ہے. اور وہ یہ کہ وہ سینسس، وہ مردم شماری جو کہ پیپلز پارٹی 1,30,00,000 پر کلوز کر رہی تھی ہمیں 7 اپریل 2023 کو، وہاں سے شروع کر کے ڈیٹ ختم ہونے کے بعد ہم نے یہ کیمپین چلائی. اس کیمپین میں ہراول دستہ آپ نے کردار ادا کیا. جب کنوینر کی ایک سپیچ میں ان کے ایک جملے کو لے کر کے یہ مردم شماری ہماری ریڈ لائن ہے، ہم نے اس کو پک کیا، اس کے اوپر آپ نے ٹرینڈز چلائے، اس پہ تمام کراچی پورے پاکستان کو آپ نے اپنے گرد جمع کیا. وہ ٹاپ ٹرینڈ رہا کئی ہفتوں تک، ملینز آف لوگوں نے اس کو دیکھا. اس سے ساری پارٹیاں، دوسری پارٹیاں جاگی ہیں. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ حافظ نعیم کی جو سب سے پہلی پریس کانفرنس تھی، جب وہ سو کر جاگے ہیں، سینسر اس میں بہت آگے جا چکا تھا، تو ان کی پہلی پریس کانفرنس کے پہلے الفاظ یہ تھے کہ یہ مردم شماری ہماری ریڈ لائن. یہ کیا بات ہوتی ہے؟ ہمارے ہیش ٹیگ سے انہوں نے اپنی خواب غفلت سے وہ جاگے ہیں، آپ نے جگایا. اس وقت تک ہم بہت آگے جا چکے. اس ہیش ٹیگ کی وجہ سے، سوشل میڈیا اویئرنیس کی وجہ سے ہم نے پورے پاکستان کے وزیر اعظم، تمام عہدیداران تک اپنی بات پہنچائی. اور وہ جو مردم شماری ہمیں یہ پیپلز پارٹی، یہ جابر پیپلز پارٹی ہمیں 1,30,00,000 پر کلوز کر رہے تھے، وہ جب جولائی 23 کو یہ ساری مردم شماری کمپلیٹ ہوئی ہے تو 73 لاکھ لوگوں کے
बाजियाबी के साथ 2 करोड़ 3 लाख पर हम जाकर कंप्लीट हुए, जो कि कंप्लीट नहीं है, मुनासिब नहीं है, 100% रिजल्ट नहीं है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान के 70 साल तारीख में ये जो परसेंटेज है, ये पहली दफा हम 36% पे पहुंचे हैं। ये आपका कारनामा है, आपके ने ये सोशल मीडिया कैंपेन चलाई थी, उसमें बहुत बड़ा रोल प्ले किया था, जिसकी वजह से हमें ये सक्सेस मिली है। तो मैं आपको खराज तहसीन पेश करता हूँ इस हवाले से, और आपके लिए नेक तमन्नाएं, दुआएं हैं कि आपसे अल्लाह ताला बहुत ज्यादा काम ले और हम इस पार्टी का फेस बने, और इसके जरिए इस पार्टी में बहुत सारे लोगों को, नए लोगों को हम लेकर आए। दुनिया आज हमें देख रही है। आज के दौर में अगर जुल्म हो रहा है, बिल्कुल मैं इस बात का कायल नहीं हूं कि जालिम से फरियाद की जाए, जालिम से मिन्नतें की जाएं, जालिम के ऊपर रोना गाना किया जाए। जो जुल्म कर रहा है उसके आगे लड़ने के लिए तैयारी करनी चाहिए, और लड़ना हथियारों से नहीं, इस अवेयरनेस से है, इस सोशल मीडिया से है, लोगों को जमा करके, लोगों को अपने साथ मिलाकर है। अगर मजलूम आज जुल्म सह रहा है तो जालिम का कसूर नहीं है, मजलूम का कसूर है, हमारा और आपका कसूर है। जल्दी जल्दी लोगों को जमा करें, इंशाअल्लाह ताला हमें जुल्म से निजात हासिल करना है अपनी जिंदगियों में, और जल्दी इंशाअल्लाह ताला वक्त आ गया है। मैं इसी जुमले के साथ अपनी बात खत्म करता हूँ, आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। एमक्यूएम जिंदाबाद, एमक्यूएम पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद।